شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیاز کو چربی کے ساتھ پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپھڑوں میں موجود فاسد مادے خارج ہو جاتی ہیں۔ 6 ماشا تال مکھانا دہی کے ساتھ کھانے سے پیچش کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ 2 انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پیسا ہوا نمک سونگھنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے پپیتے پر نمک یا چینی لگا کر کھانے سے گردوں کی پتھری خود بخود باہر آ جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو سفید گلاب کے پھولوں کا عرق چینی میں ملا کر پینے سے ہائی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اگر گردے خراب ہو جائیں تو بکھڑے کے بیچ نہار منہ چباتے رہو، چند دنوں میں گردے صحیح سلامت ہو جائیں گے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر گلا دکھتا ہو تو معمولی گرم پانی میں نمک گھول کر 2 دفعہ غرارے کرنے سے آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے لیموں کا چھلکا پانی میں گرم کر لیں اور اس کے بعد پانی کو ٹھنڈا کر کے اس میں جوں کا آٹا ملا کر گردن پر لگانے سے کالی گردن سفید گوری ہو جائے گی۔ اگر چہرے کی جھریاں سے پریشان ہو تو نہار منہ صرف 1 لونگ چبا لیا کرو۔ اگر پلکیں لمبی اور گھنی کرنا چاہتے ہو تو رات کے وقت پلکوں پر شہد لگا کر سویا کریں۔ سیب اور چقندر کا جوس ملا کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر دانت میں درد ہو تو لیموں کا پانی گرم کر کے دانت درد والی جگہ پر لگائیں، درد میں آرام ملے گا۔ اگر جسم میں خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو من کی سیاہ آلو بخارا انجیر مصری کا پاؤڈر بنا کر صبح کے وقت دودھ کے ساتھ 1 چمچ پیا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر گلے کے کینسر کا مسئلہ ہو تو چڑیا کے گوشت کا سوپ بنا کر پیو، کینسر میں انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کچا کیلا دودھ کے ساتھ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو چھوٹی الائچی کو منہ میں گیلا کر کے چباؤ، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ جو بہت ہی زیادہ بولتا ہو اسے کوے کا جھوٹا پانی پلا دو، کم بولنے لگے گا۔ بینگن اور خربوزے کا اکٹھا سالن بنا کر کھانے سے کمر درد جوڑوں کے درد زندگی بھر افاقہ ہوگا۔ پالک کے سالن میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے نظر تیز رہتی ہے۔ گاجر اور لیموں کا سالن بنا کر کھانے سے جسمانی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو ہلدی اور ٹماٹر کا پانی ملا کر پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ حامل عورت اگر حمل کے آخری مہینوں میں مصری 1 چٹکی روزانہ کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ جنہیں لیکوریا کا مسئلہ ہو دن یا رات میں کسی بھی وقت کچی گری کے 3 انچ کا ٹکڑا کھاتی رہیں، لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر معدے میں گرمی ہو تو دودھ میں پانی ملا کر شام کے وقت 1 گلاس پیا کرو، معدے کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی پرانی خارش ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر کچھ دن لگاتے رہو، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر چہرہ سیب جیسا لال کرنا چاہتی ہو تو خشک میوہ جات کو پیس کر رات کے وقت دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ جس بچے کی عقل کم ہو اسے ہریڑ کا مربع کھلاتے رہو، دماغ تیز ہوگا۔ انجیر پانی میں بھگو کر کھانے سے گینٹھیا اور بواسیر کی مرض میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ 1 چمچ شہد کھا لیا کرو، زندگی بھر کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کم کھا کر سویا کرو، کبھی بھی موٹاپا نہیں ہوگا۔ گوشت زیادہ کھانے سے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دہی کی کھٹی لسی بنا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو عورتیں یا مرد سر پر بار بار کنگھا کرتے ہیں انہیں بلغم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مچھلی ہرگز بھی مت کھایا کرے۔ رات کو آملہ اور ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھاتے رہو، زندگی بھر بال سفید نہ ہوں گے۔ گرمی کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ ہو تو سندل کا شربت سیب پر لگا کر کھایا کرو۔
شدید کھانسی ہو تو روزانہ نہار میں 3 گرام خشخاش کھا لیا کرو۔ اگر دیر تک جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ 1 کپ گرم پانی جتنی کہ چائے گرم ہوتی ہے چسکی چسکی کر کے پینے سے دیر تک جوانی قائم رہے گی۔ اگر نظر کمزور ہو اور آپ کی آنکھوں پر چشمہ لگ گیا ہو تو سفید مرچ نہار میں چند دانے چبایا کرے، کچھ ہی دنوں میں آپ کا چشمہ بھی اتر جائے گا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ پرانا بخار ہو تو پانی میں چند الائچی ابال لیں، جب پانی آدھا کپ رہ جائے تو اس میں ارکے گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں، 2 گھنٹوں میں بخار اتر جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے تھا اور اس مسئلے کا حل جو نکل رہا تھا میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ کافی دنوں سے میں اس مسئلے کو ٹال رہی تھی، مگر اب اس مسئلے کو مزید ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا جب تک اس کا حل نہیں نکل جاتا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یوں ہی سوچوں میں گم اپنے کام پر گئی تو میری مالکن نے میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھ لیا اور کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ اب میں اپنی مالکن کو کیا بتاتی کہ مجھے اپنے بیٹی کی طرف سے کس قدر پریشانی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے میری بیٹی بیمار تھی اور اس کو کیا بیماری تھی یہ تو ڈاکٹرز کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ دوا دے کر گھر بھیج دیتے، اس کو کچھ دن آرام آتا، مگر پھر سے یہی بیماری شروع ہو جاتی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر سے لے کر گورنمنٹ ہسپتال کے ڈاکٹر تک میں نے چیک اپ کروا لیا تھا، مگر میری بیٹی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر میں اسے پیر صاحب کے پاس لے کر گئی۔ میرے سسرال والے پیروں فقیروں پر بہت ہی زیادہ اعتبار کرتے تھے اور یقین رکھتے، اس لیے جب میری بیٹی کو کہیں سے بھی آرام نہیں آیا تو میری ساس مجھے روز یہی کہتی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر پیر صاحب کے پاس چلی جاؤں، تو آخر میں نے اس کی بات مان ہی لی اور ان پیر صاحب کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی۔ لیکن اس نے جو حل بتایا وہ سن کر میں پریشان تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی حل تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کروا دو، تمہاری بیٹی پر برے اثرات ہیں، جیسے ہی اس کی شادی ہوگی تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ساری عمر بھی بیمار نہیں پڑے گی۔ یہ سب بھلا کیسے کر سکتی تھی میں؟ میری بیٹی تو بھی بہت چھوٹی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی۔ اتنی جلدی میں اس کی شادی کیسے کرتی، رشتہ کہاں سے تلاش کرتی؟ اور یہی پریشانی مجھے کئی دنوں سے کھائے جا رہی تھی اور مجھے اس مسئلے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے میری پریشانی پوچھی تو میں نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ یہ بات ہے، میری بات سن کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی اور مجھے کہنے لگی، ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ تم 2 دنوں کے بعد مجھے یاد کروانا، میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گی۔ میں بھی وقتی طور پر سکون میں آ گئی اور خوش ہوئی کہ لگتا ہے بیگم صاحبہ کے پاس ضرور کوئی اچھا رشتہ ہوگا جو میری بیٹی کے لیے انہوں نے دیکھنا ہوگا، اس لیے شاید انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرتی، کیونکہ خاندان برادری میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی بیچاری دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی تو اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے وہ کم عمر ہی صحیح، لیکن اب میں اس کی شادی کروں گی تاکہ اسے اس بیماری سے تو نجات ملے۔ 2 دن کے بعد میں نے بیگم صاحبہ کو یاد کروایا تو کہنے لگی، ہاں میں نے تمہارے مسئلے پر بڑا غور و فکر کیا اور مجھے اس کا ایک ہی حل نظر آیا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اعتبار والے انسان سے کروا دو۔ میں نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، مجھے تو کسی پر بھی اعتبار نہیں، آج کل تو اچھے رشتے ملتے ہی نہیں اور میری بیٹی بھی ابھی کم عمر ہے، تو میں کیا کروں؟ بیگم صاحبہ کہنے لگی، اگر تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو تو میرے پاس تمہارے لیے ایک رشتہ موجود ہے جو ہر لحاظ سے بہترین بھی ہے اور تمہارے سارے مسئلے بھی حل کرے گا۔ میں نے فوراً سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے آپ پر مکمل یقین ہے۔ میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے بیگم صاحبہ کے ہاں کام کرتے کافی مہینے ہو چکے تھے اور میں نے انہیں بہت ہی نیک پایا تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی اور ہر کسی کا خیال رکھتی تھی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے لیے کچھ غلط فیصلہ کرتی۔ اس لیے میں نے انہیں اپنی بیٹی کے فیصلے کی ذمہ داری سونپ دی، مگر جو حل انہوں نے نکالا وہ سن کر تو میں اچھلی پڑی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین بھی نہیں آیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا، اگر تم چاہو تو تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ جیسے ان کا دماغی توازن ہی نہ خراب ہو گیا ہو۔
کیونکہ بیگم صاحبہ کا تو ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جسے ہم چھوٹے مالے کہتے تھے، اور وہ بھی صرف 10 سال کا تھا۔ مجھے حیران ہوتا دیکھ کر بیگم صاحبہ کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، یہ شادی صرف کاغذی ہوگی، کیونکہ میرا بیٹا تو تمہاری بیٹی سے 5 سال چھوٹا ہے، تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ہی تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو تم طلاق لے لینا، اور بعد میں اس کی شادی میں خود کسی بہت ہی اچھی جگہ پر کرواؤں گی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک وہ کیوں کریں گی، اور کس نیت سے میری بیٹی کو اپنی بہو بنائیں گی۔ حالانکہ ان کا بیٹا بھی چھوٹا تھا، تو یہ شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تو بیگم صاحبہ کہنے لگی، مجھے تمہاری پریشانی کی فکر ہے، اس لیے میں نے یہ حل پیش کیا ہے، بلکہ اس شادی کے بدلے میں تمہیں پورے 1 لاکھ روپے بھی دوں گی، جس سے تمہارے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں سوچتے ہوئے گھر آ گئی، اور گھر آ کر اپنی ساس اور اپنے شوہر سے مشورہ کیا، تو میرا شوہر بھی کہنے لگا، یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر بیگم صاحبہ کا اس میں ایسا کیا ذاتی مفاد ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر رہی ہے، بلکہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ بھی دے رہی ہے۔ ہم دونوں تو منع کرنے والے تھے، مگر میری ساس نے ہم دونوں کو سمجھایا، بیگم صاحبہ کا اس میں جو بھی مفاد ہو، فی الحال تم لوگ اس کو چھوڑ کر اپنے مفاد پر نظر رکھو۔ اس شادی کے بدلے تمہاری بیٹی کو صحت ملے گی، اور تمہیں 1 لاکھ روپیہ بھی، اور کچھ عرصے کے بعد جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کو طلاق دے کر اس کی بہت ہی اچھی جگہ شادی کروا دے گی، تو تم لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا، مگر اماں، تو ساس نے میری بات کاٹ کر کہا، اگر مگر کچھ نہیں، یہ ہمارے ہی فائدے کی بات ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں سوچنے کے لیے مزید وقت لینا چاہیے۔ تم کل جاتے ہی بیگم صاحبہ کو ہاں کر دینا۔ اگرچہ میرا دل کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے اگلے دن جاتے ہی بیگم صاحبہ کو ہاں کی کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ تو دوں گی، لیکن میں اس کے بدلے میں میری ایک شرط یہ ہے کہ جب تک تمہاری بیٹی یہاں رہے گی تم یہاں پر نہیں آؤ گی۔ یوں سمجھو کہ تم نے اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے، لیکن میں اس سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کی یہ شرط بھی مان لی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پھر سے سوچنے کے لیے وقت لے کر گھر جا کر اپنی ساس اور شوہر سے مشورہ کرتی تو پھر بھی میری ساس نے مجھے یہی کہنا تھا، تم ہاں کر لیتی تو بہتر یہی تھا کہ میں پہلے سے حامی بھر لیتی ہوں۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو جیسے تیسے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا، کیونکہ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، مگر مجھے بیگم صاحبہ پر حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے 10 سالہ بیٹے کو اس سب کے لیے کیسے راضی کیا۔ مجھے تو پریشانی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں شادی ہوگی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ تو چھوٹا سا 10 سال کا بچہ تھا، اسے تو نکاح کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں تھا، تو پتہ نہیں یہ نکاح صحیح بھی تھا یا نہیں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھ کر 6 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھوں گی۔ مجھے امید ہے کہ 6 ماہ کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تم اسے آ کر واپس لے جانا۔ نکاح کے فوراً بعد مالکے نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ جا کر آخری دفعہ اپنی بیٹی سے مل لو، کیونکہ اس کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گی۔ مجھے بہت ہی رونا آ رہا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی یوں کروں گی، اور وہ بھی کسی ایسے انسان سے جو کسی بھی طرح سے اس کا جوڑ کا بھی نہ ہو۔ مگر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیے تھے، کیونکہ یہ میری بیٹی کی صحت اور ہمارے معاشی حالات بہتر کرنے کا برا سودا نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے بہت سی دعائیں دی، اور روتے ہوئے میں وہاں سے چلی آئی۔ مجھے یہ سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر یہی بہتر تھا، کیونکہ مجھے اپنی مالکن پر اعتبار تھا، وہ بڑی اچھی خاتون تھی، اور ویسے بھی ان کے بیٹے سے مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ تو ابھی صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے نکاح کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ مگر میری بیٹی کے لیے اچھا ہو جاتا، کیونکہ اس طرح اس کے سر سے برے سائے ٹل جاتے۔ ایک بات کا تو مجھے بھی یقین تھا کہ ظاہر ہے اس شادی میں بیگم صاحبہ کا بھی کوئی نہ کوئی مفاد تو ضرور ہوگا، ورنہ کوئی چاہے جتنا بھی نیک اور جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کسی دوسرے کو پیسے اور اس طرح کی مدد کی پیشکش تو نہیں کرتا جیسے مجھے کی گئی۔ مگر مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ایسا کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید جس طرح میری بیٹی پر برا سایہ ہے جو صرف شادی کر کے ہی دور ہوگا، تو شاید ان کے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے ایک قدم اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں مطمئن تھی کہ وہ وہاں پر اچھی زندگی گزار رہی ہوگی،
کیونکہ جب بیگم صاحبہ نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی تو بھلا وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ برا تو نہیں کر سکتی نا۔ 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا، پھر میرا دل اپنی بیٹی سے ملنے کا چاہا تو میں نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں۔ بیگم صاحبہ مجھے کیا کہیں گی، زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گی، لیکن میں اپنی بیٹی سے مل تو لوں گی نا۔ میں جو ہی بیگم صاحبہ کے گھر کے باہر پہنچی تو دیکھا میرا داماد یعنی کہ میری بیٹی کا شوہر باہر کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ اپنے کھیل میں مگن رہا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر میری بیٹی کی شادی کسی سمجھدار انسان سے ہوئی ہوتی تو آج میرا داماد مجھے یوں دیکھ کر منہ نہ موڑتا۔ اسے پتا ہوتا کہ میں اس کی ساس ہوں تو میری عزت کرتا اور مجھ سے بات کرتا، مگر ظاہر ہے کہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میں گہرا سانس بھرتی ہوئی گیٹ پر آئی تھی کہ چوکیدار نے مجھے روک دیا اور کہنے لگا، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تمہارا داخلہ یہاں پر منع ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں تو وہ کہنے لگا، جب تک بیگم صاحبہ کا حکم نہیں ہوگا تم اندر نہیں جاؤ گی، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے سے پہلے تم یہاں پر قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھے ایک بار بیگم صاحبہ سے ملنے کی اجازت تو دلوا دے، میں خود ان سے بات کر لوں گی، مگر اس پر میری کسی بھی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں گیٹ سے باہر آ کر وہیں پر بیٹھ گئی تاکہ جب بیگم صاحبہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلیں گی تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ کم سے کم وہ ایک بار تو مجھے میری بیٹی سے ملنے دے۔ مگر کئی گھنٹے وہاں پر بیٹھے رہنے کے باوجود بھی وہ باہر نہ نکلی تو میں مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میری ساس مجھے کہنے لگی کہ ہم نے پیر صاحب کے کہنے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی، تو تم ان کو ایک دفعہ جا کر اطلاع کر دو تاکہ اگر انہوں نے کوئی عمل وغیرہ کرنا ہے یا کوئی دعا کرنی ہے تو وہ کر دے۔ یہ بات مجھے بھی ٹھیک لگی، اس لیے اگلے دن میں اسی پیر صاحب کے آستانے پر چلی گئی۔ وہاں پر بہت ہی رش تھا اور میری باری آنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ اچانک میں نے ایک عورت کو دیکھا تو میں چونک گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کہ بیگم صاحبہ یہاں پر آئی ہو۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا، وہ بیگم صاحبہ تھی اور پیر صاحب کی خاص بندی جو عورتوں کو ایک ایک کر کے اندر بھیجتی تھی، وہ بیگم صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر پیر صاحب کے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہاں پر موجود عورتیں باتیں کر رہی تھی کہ ہماری حیثیت اتنی زیادہ نہیں کہ ہم امیر نہیں، اس لیے ہمیں لائن میں لگنا پڑ رہا ہے، اور اس عورت کو دیکھو، اس کو تو 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑا اور یہ آتے ہی اپنے مسئلے کے حل کے لیے اندر چلی گئی۔ مجھے ان سب کی باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے تو صرف یہ جاننے کی غرض تھی کہ بیگم صاحبہ یہاں پر کیوں آئی ہے، ان کو یہاں پر ایسا کیا خاص کام ہو سکتا ہے۔ میں بے چینی سے ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے ہی باہر آئی تو میں جلدی سے ان کے سامنے چلی گئی۔ مجھے ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر بیگم صاحبہ تو جیسے گھبرا ہی گئی، پھر جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگی، تم یہاں پر؟ تو میں نے کہا، جی میں تو انہیں کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آتی رہی ہوں، مگر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس مجھے اپنے بیٹے کے لیے کچھ دعا کروانی تھی تو اس لیے میں یہاں پر چلی آئی۔ بیگم صاحبہ کی باتیں سن کر میں سمجھ گئی ان کو بھی اپنے بیٹے کے حوالے سے پریشانی ہوگی اور ان کو بھی پیر صاحب نے شاید یہی مشورہ دیا ہوگا، اس لیے تو انہوں نے میری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی۔ میں نے بیگم صاحبہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک بات تو اپنی بیٹی سے ملنے دے، مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ مالکن مجھے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم ایک ماں ہو اور ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی سے دور رہنا بہت مشکل ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں منع کرتے ہوئے، مگر میں تمہیں ملنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ مجھے پیر صاحب نے ہی منع کیا ہوا تھا اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ اپنی بہو کو 6 مہینے تک گھر سے نہ باہر نکلنے دینا اور نہ ہی کسی سے ملنے دینا۔ تو میری مجبوری کو بھی سمجھو، صرف 6 ماہ کی تو بات ہے، جس طرح یہ 1-1.5 مہینہ گزر گیا ہے باقی مہینے میں گزر جائیں گے، اس کے بعد تو تمہاری بیٹی آزاد ہوگی اور تم ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جائے گی، تو کچھ وقت کا یہ عرصہ صبر کر کے گزار لو۔ میں بہت مایوس ہو کر وہاں سے اپنے گھر تک آئی تھی، اگرچہ بیگم صاحبہ کی ساری باتیں درست تھی، مگر میں بھی تو ایک ماں تھی اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کے پاس جاؤں۔ 2 مہینے میں نے بڑی مشکل سے کاٹے اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ مجھے ملنے نہیں دے رہے تو میں چوری چوری اپنی بیٹی سے ملنے چلی جاؤں گی۔ میری ساس اور شوہر نے مجھے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، بیگم صاحبہ کو غصہ آئے گا، مگر میں نے کہا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ان کی بیٹی سے ملنے آئی ہوں، وہ مجھ پر غصہ کریں گی۔ اگلے دن میں نے اپنا حلیہ تھوڑا سا تبدیل کیا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے کہا کہ میں کام والی ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کام والی ماسی کی ضرورت ہے، تو میں اسی سلسلے میں آئی ہوں۔
میں نے تو اپنی طرف سے اندازہ ہی لگایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر میرے جانے کے بعد کام والی کی ضرورت ہو، مگر یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ واقعی میں میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ چوکیدار نے کہا تم اندر چلی جاؤ اور بیگم صاحبہ سے جا کر بات کر لو۔ میں ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ کے اور ساتھ ہی ادھر ادھر بھی اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیگم صاحبہ میرا تعارف لینے کے لیے آئی تو میں بہت ڈر گئی کہیں وہ مجھے پہچان ہی نہ لے، مگر شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنا حلیہ کافی حد تک بدل لیا تھا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ تم کل سے کام پر آ جانا۔ مجھے وہاں ان سے بات کرتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہوئے، لیکن ابھی تک مجھے اپنی بیٹی کہیں پر نظر نہ آئی اور مجھے بہت ہی تشویش ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ کہاں ہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنے صبر کا پیمانہ کھو دیتی اور ان سے سیدھا سیدھا سوال ہی کر لیتی۔ بیگم صاحبہ وہاں سے چلی گئی اور مجھے بھی جانے کا اشارہ کیا۔ میں واپس آ رہی تھی کہ اچانک سرونٹ کوارٹر سے مجھے کچھ آوازیں آئیں۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی یہاں پر ہو۔ میں جلدی سے اس طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہاں پر واقعی میں میری بیٹی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئے اور رونے لگی۔ مجھے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور میں نے یہ تبدیلی پہلی نظر میں ہی محسوس کر لی تھی، مگر ہو سکتا تھا کہ یہ میرا شک ہو۔ مگر پھر بھی میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے بھی تصدیق کی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایسا کیا کس نے کیا تھا؟ اس کا شوہر تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ اسے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا، پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ سچ کیا ہے، مجھے جلدی سے بتاؤ، کس کا گناہ ہے تم پیٹ میں لیے بیٹھی ہو؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی اماں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا تو پھر بیگم صاحبہ کو تو پتا ہوگا نا، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی ان سے جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ مجھے روکتے ہوئے کہنے لگی بیگم صاحبہ سے کچھ مت پوچھو، اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے تو انہیں بھی بتایا بھی نہیں۔ وہ تو بہت اچھی خاتون ہے اور انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ یہ سب اتنا آسان اور سیدھا سادہ نہیں تھا جتنا وہ کہہ رہی تھی۔ ضرور اس کے ساتھ یا تو کچھ غلط ہوا تھا یا پھر اس کی اپنی مرضی شامل رہی ہوگی، اور میں اس بات کو ایسے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ یا تو میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا پھر مالکن نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ میرے لیے سچائی جانا بہت ضروری تھا اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں پر آنا ہی ہوگا۔ اگلے دن میں کام پر آ گئی تو بیگم صاحبہ نے مجھے سارا کام سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو یا جو کچھ بھی تم دیکھو اس کا ذکر تم ہرگز بھی نہ کرو۔ میں چونک گئی، اس کا مطلب تو واقعی میں یہی تھا کہ یہاں پر کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ روزانہ 2 سے 3 چکر میری بیٹی کے پاس سرونٹ کوارٹر میں لگانے جاتی اور جانے وہ اسے کیا کہتی کہ میری بیٹی مجھے کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں تھی، اور مجھے تو ایسا سوچنا بھی گناہ لگ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے مالکن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو انتہائی ایک نیک عورت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی لا علمی میں ہی کسی نے میری بیٹی کے ساتھ برا کر دیا ہو۔ میں اب اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں اس مجرم کو پکڑنا چاہتی تھی جس نے بھی یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کیا اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میری بیٹی کا معصوم بچپن تباہ کرنے والے کو میں ہرگز معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میرا یہاں پر رہنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسی گھر میں ہوا تھا اور مجھے یہیں سے پتہ چلنا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ مجھے اس لیے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں پر بیگم صاحبہ کے علاوہ تو کوئی اور آتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ بیگم صاحبہ کا شوہر بھی یہاں پر نہ تھا۔ وہ باہر کے ملک ہوتے اور گھر میں صرف ان کا چھوٹا بیٹا موجود تھا، یا پھر گیٹ پر چوکیدار، تو ان 2 کی موجودگی میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جانا میرے دل میں شکوک پیدا کر رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد میں نے دیکھا بیگم صاحبہ میری بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی، اس سے پوچھا تو بیگم صاحبہ تجھے کہاں لے کر گئی تھی؟ وہ کچھ پریشان تھی اور مجھے ٹالنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ بتانا بھی نہ چاہ رہی ہو، اس لیے میں چپ کر گئی اور فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے طور پر پتہ کرنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بیگم صاحبہ نے پھر سے ڈرائیور کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ آج پھر سے میری بیٹی کو لے کر کہیں باہر جانا چاہ رہی ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ گاڑی لے کر باہر نکلی تو میں جلدی سے ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی اور سڑک سے رکشہ لے کر ان کا پیچھا کرنے لگی۔
مجھے جیسے بھی کر کے معلوم کرنا تھا کہ بیگم صاحبہ آخر کس چکر میں ہے۔ میری بیٹی تو اتنا ڈری ہوئی رہتی تھی کہ وہ مجھے کچھ بتانے پر تیار بھی نہ تھی، بلکہ مجھے کہتی کہ اماں کہیں تمہارے بارے میں بیگم صاحبہ کو شک نہ ہو جائے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر میں تو یہاں پر جب اسی کے واسطے آئی تھی تو واپس کیسے جا سکتی تھی؟ ابھی بھی میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ جانے وہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ پہلے گاڑی ایک ہسپتال کے آگے رکی تھی، وہ میری بیٹی کو لے کر اندر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد باہر آئی تو مجھے لگا کہ شاید اب گاڑی گھر کی طرف جائے گی، مگر گاڑی کو پیر صاحب کے آستانے کی طرف جاتا دیکھ کر میں کچھ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ پہلے بھی بیگم صاحبہ یہیں پر آئی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں آئی تھی، تو اب کی بار یہاں پر میری بیٹی کو لے کر آنے کا کیا مقصد تھا؟ جیسے ہی وہ میری بیٹی کو لے کر پیر صاحب کے کمرے میں چلی گئی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی تو دروازے پر موجود عورت نے مجھے روک دیا اور اندر جانے سے منع کیا۔ میں ہر صورت ان کی باتیں سننا چاہتی تھی کہ وہ آخر کیا بات کرتی ہیں۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے سبھی پیسے اس عورت کو دے کر وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اشارہ کیا کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا اور خود اس کی جگہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اندر کی جانب دیکھنے لگی۔ مالکن پیر صاحب سے کہہ رہی تھی کہ اب کی بار آپ کے پاس اس لڑکی کی ماں آئے تو اسے کہنا کہ کچھ دن اور وہ اپنی بیٹی کو سسرال میں رہنے دے۔ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس کی ماں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سب سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اس سب کے پیچھے بیگم صاحبہ کا ہاتھ ہے، لیکن یہ پیر صاحب بھی اس کے ساتھ ملے ہوں گے۔ یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے کچھ بھی پوچھتی تو ہرگز بھی یہ میری کسی بات کا جواب نہ دیتے، بلکہ مجھے ٹالنے کی کوشش کرتے۔ تو میں نے اسی وقت وہاں پر کھڑے کھڑے ہی پولیس کو کال کر کے بلوایا۔ میں نے پولیس کو ساری بات بتائی کہ جب اس کی شادی 10 سال کے بچے سے ہوئی ہے تو یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ مجھے ان دونوں پر شک ہے، آپ ان سے تفصیل کر کے معلومات لیں۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا تو میری بیٹی بھی ہوش میں آئی، روتے ہوئے کہنے لگی یہ سب بیگم صاحبہ کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے میری شادی اس پیر کے ساتھ کروائی تھی، جبکہ ایک نقلی نکاح نامہ آپ کو دیا گیا جس کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں ان کی بہو ہوں، حالانکہ اصل میں میرا نکاح تو دھوکے کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ یہ آدمی اچھا نہیں، پیر بن کر لوگوں کے جذبات اور احساسات اور عزتوں سے کھیلتا ہے۔ جب آپ مجھے یہاں پر لے کر آئی تھی تو اس کی نیت مجھے دیکھ کر خراب ہوئی، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا کہ مجھے ٹھیک ہونے کے لیے شادی کرنی پڑے گی۔ بیگم صاحبہ اس کی بہن ہے اور اس نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر یہ آدمی میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ ان لوگوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میرے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیگم صاحبہ کہتی تھی کہ جو 1 لاکھ میں نے تمہارے گھر والوں کو دیے میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی کہ انہوں نے وہ میرے گھر سے چوری کیے ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کی خاطر یہ سب سہتی رہی۔ آدمی کی پہلے سے 3 بیویوں سے کوئی اولاد نہ تھی، اور جبکہ میں اس کا بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی، یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چلے، اس لیے ان لوگوں کا یہ پلان تھا کہ مجھ سے بچہ لیں گے اور مجھے بھی نہیں جانے دیں گے۔ پھر یہ کوئی بھی بہانہ کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے اسی آستانے پر روک لیتا اور آپ سب کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم لوگ کتنے جاہل ہیں۔ ان جھوٹے جیلی عاملوں اور پیروں کے پاس اپنے مسئلوں کے حل کے لیے آتے ہیں اور انہی کے ہاتھوں لٹتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو پولیس پکڑ کر لے گئے، لیکن میری بیٹی کی زندگی تو تباہ ہو چکی تھی، اور صرف اسی غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اگر پیر صاحب کی بات نہ مانتی تو ہو سکتا تھا میری بیٹی ٹھیک نہ ہو۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدارہ بیماریوں کا علاج صرف ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، کسی بھی جیلی پیر یا عامل کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جانے سے گریز کریں۔